یہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر سے یہ کہتے ہیں، یا ابت انی قد جانی ان العلم ما لم یاتک فتبعنی آیتک صراطا سویا۔ اے چچا، میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، فتبعنی تو میری اتباع کیجیے، میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے میرے عزیزو، یہ کون سا علم ہے جو ابراہیم کے پاس ہے اور آزر کے پاس نہیں ہے؟ تو ایک انسانی علم ہوتا ہے، ایک کسبی علم ہوتا ہے، ایک وہبی علم ہوتا ہے، ایک مادی علم ہوتا ہے، ایک روحانی علم ہوتا ہے، ایک غیبی علم ہوتا ہے۔ ماخذ علم کے اعتبار سے مادی علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بلا واسطہ، ایک ہے بالواسطہ۔ اب بلا واسطہ کی تین قسمیں ہیں، ایک وجدان، دوسری فطرت، تیسری بداہت اولیہ۔ اب دوسرا ہے وجدان، یعنی اپنے وجود کا احساس، اور فطرت جیسے طیران صحرائی کا اپنے بچوں کو اڑانا اور طیران آبی کا اپنے بچوں کو تیرانا، اور بداہت اولیہ جیسے بھوک پیاس کا احساس ہونا، گرمی سردی کا احساس ہونا۔ اب بالواسطہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم بالاحساس، ایک ہے علم بالعقل۔ انسان کے پاس قوتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، قوت باصرہ، سامعہ، ذائقہ، لامسہ، اور یہ قوتیں جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، اور قوت ناظرہ۔ تو یہ پانچ حواس یعنی جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، جب یہ حواس محسوس کرتے ہیں تو اسے علم بالاحساس کہا جاتا ہے۔ اب یہ حواس جب ان محسوسات کو عقل کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اسے علم بالعقل کہتے ہیں۔ لیکن علم سے مراد، ہماری مراد یہ علم نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد وہ علم ہے جو سرا پردہ غیب سے انبیاء کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ علم اس کو بھی کہتے ہیں، مگر اس پر علم کا جزوی اطلاق ہوتا ہے، کلی اطلاق اس علم پر نہیں ہوتا۔ اور جس علم کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ جو جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں، وہ علم صرف انبیاء کے پاس ہوتا ہے، اس پر علم کا کلی اطلاق ہوتا ہے۔ اب علم کے مترادفات کو دیکھ کر عقلیت پسندوں کو یہ دھوکہ ہو گیا، مادیت پسندوں کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ یہ بھی علم ہے، حالانکہ یہ علم نہیں ہے۔ تو اب میں علم کے مترادفات آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جن پر علم کا جزوی اطلاق ہوتا ہے اس کو، تاکہ آپ اس کو علم کامل نہ سمجھیں۔ تو اس سے ان مترادفات میں سب سے پہلے ہے الادراک، یعنی النطاع والنطول، مدرک تک پہنچنا۔ اور دوسرا البدایہ، وہیہ معرفت الحاصلہ لا بسبب الفکر، یعنی وہ معرفت جو نفس کو حاصل ہو بغیر فکر کے۔ اس کے آگے ہے التصور، ادراک المدرک بتمام ہی، مدرک کا تمام ادراک۔ اس کے آگے ہے تذکر، عیادت الصورت المحفوظہ، یعنی صورت محفوظہ کا واپس آنا۔ اس کے آگے ہے ذکر، وجدان الصورت الزائلہ، یعنی صورت زائلہ کا پایا جانا۔ اس کے آگے ہے الزکا، جس کے معنی ہے شدت الحفظ۔ اس کے آگے ہے الحفظ، جس کے معنی ہے حصول الصورت بالعقل، صورت کا عقل میں آنا۔ اس کے آگے ہے الحد، جس کے معنی ہے الصورت بین الطرفین، دو طرفوں میں سے بیچ کا راستہ اختیار کرنا۔ اس کے آگے ہے الحکمت، اس کے معنی ہے علم الاشیاء بالقدر طاقت البشریہ، وہ علم جس میں حقائق کی جستجو کی جائے اور بحث کی جائے بقدر طاقت بشری۔ اس کے آگے ہے الخاطر، جس کے معنی ہے حاضر فی النفس۔ اس کے آگے ہے الخبرہ، جس کے معنی ہے علم المجربات، مجربات کا علم ہونا۔ اس کے آگے ہے الخیال، جس کے معنی ہے البصارۃ الصورت الاشیاء،
اس کے آگے الشعور یعنی الادراک و بغیر استصواب، بغیر ثبوت کے ادراک ہونا. اس کے آگے الذہن یعنی اعتقاد الراجع، جو وزنی پہلو ہو اس کا اعتقاد کرنا. اس کے آگے الوہن یعنی اعتقاد الراجع بغیر الرجوع، جو غیر وزنی پہلو ہو اس کا اعتقاد کرنا. اس کے آگے ہے الفہم یعنی حصول صورت الشے. اس کے آگے الفتنہ وہی تنبی الشے یعنی شے سے آگاہی. اس کے آگے الفکر وہی الوقوف علی الغرض المخاطب، غرض مخاطب پر ظاہر ہونا. اس کے آگے الفراست یعنی الاستدلال بالخلق الظاہر علی الخلق الباطن، خلق کے ظاہر سے خلق کے باطن پر ظاہر کرنا. اس کے آگے ہے، اب یہ ہیں علم کے مترادفات جن پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ بھی علم ہے. حالانکہ میرے عزیزو یہ علم نہیں ہے. علم کلی اور علم حقیقی جو ہے وہ صرف انبیاء کے پاس ہے، جس کو زبان دین میں وحی کہتے ہیں. لہذا ہم اپنا ہاتھ انبیاء کے ہاتھ میں دیں گے، فلاسفہ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ان فلاسفہ کے بارے قرآن کہتا ہے کہ اَن یتبعون ظن و ظن غیر الحق. فلاسفہ کے پاس ظن ہے اور ظن حق سے بہت دور ہے. فلاسفہ کے پاس ظن ہے، علم نہیں ہے. گمان ہے، علم نہیں ہے. اور ظن گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا. ازل سے لے کر ابد تک کا سفر شک و ریب کے سیارے پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یقین کے براق کی ضرورت ہے. اور دنیا سے آخرت تک کا سفر تذبذب اور تشکیک کی کشتی شکستہ پر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے سفینہ نجات کی ضرورت ہے. لہٰذا میرے عزیزو ہم فلاسفہ کے پیچھے نہیں چلیں گے، کیونکہ ان کے پاس ظن ہے، گمان ہے، علم نہیں ہے. اور فریب خوردہ دانش فرنگ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خود ان کے قائدین یعنی فلاسفہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے بلکہ وہم ہے. کیونکہ ابراہیم نے کہا تھا فاتبعونی، میرے پیچھے چلیے، کیونکہ میرے پاس علم ہے. قد جانی من العلم، میرے پاس علم ہے. یہ ہیں، اب فلاسفہ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیں سب سے بڑی اس کی سائنس کی جو مشہور رصد گاہ جو ہے کیلیفورنیا کی رصد گاہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایڈسن. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کائنات کے بارے میں بتائیں کہ اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہ اس کائنات کا پہلا ورق میرے سامنے ہے، نہ اس کا آخری ورق میرے سامنے ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور یہ ہیں یہ کیلیفورنیا کے رصد گاہ کے مشہور ڈائریکٹر ہڈسن. اور یہ ہیں آج سے 200 سال پہلے نیوٹن. یہ سب، اور یہ ہیں سقراط، یہ ہیں ارسطو. اب سب یہ کہہ رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کائنات کے بارے میں بتائیں، آپ کیا جانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں. اب مشہور فلسفی بلگسان کہتے ہیں کہ میں تو سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں، نہ مجھے گہرائی کا کوئی اندازہ ہے، میرے آگے بھی اندھیرا ہے، میرے پیچھے بھی اندھیرا ہے، تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور یہ ہیں مشہور زمانہ فلسفی ڈاکٹر کیلان. یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو ایک سیاہ غار کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے آگے اندھیرا ہے، پیچھے اندھیرا ہے، کبھی کبھی ہلکی سی ایک نور کی لہر سی نظر آتی ہے، اور ممکن ہے وہ بھی میرا فریب نظر ہو. اور یہ ہیں مشہور فلسفی نیوٹن. یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو سمندر کے کنارے سیپیاں چن رہا ہوں، موتی کا پتہ نہیں. اور یہ ہیں مشہور فلسفی ارسطو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، کیونکہ ان کے پاس ظن ہے، گمان ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. ان کے پاس علم نہیں ہے. ہم ابراہیم اور آل ابراہیم کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. فتبعونی، میری اتباع کیجیے، میں آپ کو صراط مستقیم پہ، صراطا سویہ، صراط مستقیم پہ لے چلوں گا. تو وہ علم جو ہے وہ اسے علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی روحانیات کا علم.
باطن کا علم ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے۔ اب ظاہری علم جو ہے وہ شریعت ہے، باطنی علم جو ہے وہ طریقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے ہر صورت علم روحانیت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم روحانیت کے بغیر ہم رسول تک نہیں پہنچیں گے۔ اگر رسول تک نہیں پہنچے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کوئی راستہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تک رسائی کا، اللہ کی معرفت کا، کہ ہمیں ہر صورت رسول تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں تک ہم پہنچیں گے، ان کے ذریعے ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی، ورنہ ہماری تو عقلیں محدود ہیں۔ اب وہ تو اللہ تو لامحدود ذات ہے، اب لامحدود محدود میں سمٹے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں پہنچنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تک، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی تمام صفات کا مظہر بنا کے دنیا میں بھیجا۔ ان سے ہمیں پتہ چلے گا، ان سے ہمیں معرفت رب ہوگی، معرفت خدا ہوگی، معرفت اللہ ہوگی۔ اور جب تک ہمیں یہ روحانیت کا علم نہیں ہوگا تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے سب سے پہلا فرض مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ علم روحانیت کو پڑھیں، علم لدنی کو سمجھیں، سیکھیں، اس کا انکار نہ کریں۔ اب ظاہری شریعت تو مولوی صاحب نے بتا دی، اب یہ علم لدنی کون بتائے گا؟ تو اس کے لیے تو مولوی صاحب کہتا ہے میں تو خود نہیں جانتا یہ کیا ہے۔ اور پھر ہر وہ انسان اس شے کا دشمن ہوتا ہے، اس کا مخالف ہوتا ہے، جس کو نہیں جانتا، کیونکہ یہ مولانا صاحب نہیں جانتے تھے روحانیت کو، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ علم باطن کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ قرآن پاک میں حروف متشابہات کی تعداد جو ہے، یہ 14 حروف متشابہات جو قرآن میں آئے ہیں، الف لام میم، ہا میم، الف لام را، اسی طرح یہ 14 حروف جو ہیں، تو یہ 14 کے 14 علم ہیں مکمل۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ علم ہے۔ تو کس چیز کا علم ہے؟ الف لام میم کا علم ہے۔ تو یہ ملے گا کنہیں؟ ذالک الکتاب، یہ پوری کتاب جو ہے اس علم کی، ان کا فیض کس کو ملے گا؟ ملے گا تو حضور کے ذریعے ملے گا کنہیں؟ کس کو ملے گا؟ تو اس پہ اللہ نے شرط لگا دی ھدی للمتقین، کہ اس کا فیض صرف متقین کو حاصل ہوگا، جو متقی ہیں ان کو یہ فیض حاصل ہوگا۔ تو اب یہ کون سمجھائے گا یہ حروف متشابہات کیا ہیں؟ اب مولوی نے تو آرام سے کہہ دیا کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ قرآن پاک آیا انسانوں کے پڑھنے کے لیے ہے، عمل انسانوں نے اس پہ کرنا ہے، معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ کم سے کم میرے حلق سے تو یہ بات نیچے نہیں اترتی کہ پیغام ہمارے لیے اللہ نے بھیجا، معنی خود جانتا ہے، عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو۔ انہوں نے یہ ثواب کے پیچھے لگ گئے، بس انہوں نے مولوی صاحب نے یہی سمجھا اس کو کہ اس کا اتنا ثواب ہے، 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ دوسرے حضرت صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں جناب، 10 نیکیاں نہیں ہیں، یہ الف لام میم 3 وہ ہیں، حرف ہیں، 30 نیکیاں ملیں گی۔ بس یہ ثواب کے پیچھے لگے رہے، یہ نہ دیکھا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں علم روحانیت کو پڑھنا ہے، وہ سیکھنا ہے۔ پھر وہ کہاں سیکھیں گے؟ تو کپڑا کہاں سے لیتے ہو؟ کپڑے والے سے، کپڑے کی دکان سے۔ دوائی کہاں سے لیتے ہو؟ میڈیکل سٹور سے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو ہے علم روحانیت، یہ کہاں ملے گا؟ یہ علم لدنی یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ تو صاحب روحانی جو لوگ ہیں ان سے، روحانیت والوں سے۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ اولیاء کاملین ہیں، ان سے سیکھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کو اپنا وقت دیں گے۔ تو وہاں سے ہمیں یہ سارے جو پردے ہیں، جو حجابات ہیں، یہ ہٹیں گے، تاکہ ہم سیدھے صراط مستقیم پہ چل سکیں، تاکہ ہمیں راستے میں پھر کوئی دشواری نہ ہو، اور ہماری یہ دنیا بھی بن جائے، ہماری قبر بھی اچھی ہو، ہمارا برزخ بھی، اور ہمارا حشر بھی اچھا ہو، اور اللہ کے سامنے بھی ہم سرخ روح ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روحانیت کا علم سیکھیں، یہ ضروری ہے۔ باطن کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہر کو پاک نہ کریں، ظاہر پاک ہوگا تو باطن پاک ہوگا نا۔ شریعت پر عمل کرتے ہوئے باطن کو پاک کرنا ہے، شریعت سے دور رہ کر نہیں۔ یہ جو علم طریقت ہے یہ شریعت سے باہر نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شریعت سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، ایک زیر زبر بھی ہٹ کر نہیں ہے۔
جو شریعت سے ہٹ کر ہے وہ طریقت نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے۔ بالکل شریعت کے مطابق، قانون خدا کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے، نہ قول نہ فعل، اسے طریقت کہتے ہیں۔ بس ان کے ظاہر کو شریعت کہتے ہیں اور اس کے باطن کو، علم حقیقی جو ہے، اس کے ظاہر کو شریعت کہا جاتا ہے اور اس کے باطن کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تزکیہ نفس کریں۔ خود سے ہو سکے تو بہتر ہے، نہیں ہو سکتا اور یہ بہت مشکل کام ہے تو پھر ہمیں صاحب روحانیت جو لوگ ہیں انہیں تلاش کرنا ہوگا، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ وہ راسخون فی العلم جو لوگ ہیں وہ تمہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کے خون میں علم راس ہے۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اوپر والا چاہتا کیا ہے ہم سے، ہمارے نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جاننے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے، یہ علم حاصل کرنا اور کامل مرشد کو تلاش کرنا، یہ ہر صورت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں پھر ہماری جو نجات ہے وہ تو کریم ہے، وہ فضل کر دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ورنہ حالات مشکوک ہیں۔ ان حالات میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا پہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے کہ کرونا کی صورت میں اب روزانہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اب ان کے جنازے بھی نہیں ہو رہے، جب کعبۃ اللہ بند ہو چکا ہے، روضہ رسول پہ حاضری بند ہے، ائمہ طاہرین کے جو ہیں مزارات ان پہ پہرا لگا ہوا ہے، وہاں بند ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں کہاں سے غلطی ہوئی۔ اب بھی واپس آ جاؤ، کچھ نہیں بگڑا، اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ والوں کے در پہ آ جاؤ، اس سے منا لو، وہ سریع الرضا ہے، وہ بہت جلد راضی ہونے والا خدا ہے، اس سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے۔ ایسا نہ ہو بس ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم ٹیلی ویژن پہ دعائیں مانگتے رہیں رو رو کے، اور یہ ہماری دعائیں وہ سن رہا ہے، ایسی دعائیں وہ نہیں سنتا۔ تنہائی میں بیٹھ کر، ویسے بھی تمہیں اب تو حکومت نے کہہ دیا ہے کہ تنہا بیٹھو، خلوت میں بیٹھو، تخلیہ اختیار کرو، تو یہی تو روحانیت میں بھی تو یہی سکھایا جا رہا تھا کہ تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر، راتوں کو علیحدگی میں بیٹھ کر، کہ کوئی نہ سن رہا ہو تمہیں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تمہیں سوائے اللہ کے، اس وقت اپنے اللہ سے باتیں کرو، اس وقت اپنے اللہ کو منا لو، اس وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اس وقت اس سے معافی مانگ لو، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، اور پھر ایسا نہ ہو کچھ بھی باقی نہ رہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس پہ عمل کر لیں ہم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیشہ سکھی رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔